ایک دور دراز گاؤں میں 3 بہنیں سارہ، عائشہ اور فاطمہ رہتی تھیں۔ یہ گاؤں ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور یہاں کے باشندے زیادہ تر کسان تھے۔ سارہ سب سے بڑی بہن کا ایک بڑا خواب، وہ اپنے گاؤں کی حالت بدلنا چاہتی۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلیم ہی دنیا کو بہتر بنانے کی کنجی ہے۔ عائشہ درمیانی بہن بہت خوش مزاج اور چنچل، وہ ہمیشہ ماحول کو خوشگوار بناتی اور اپنی مسکراہٹ اور ہنسی سے اپنی بہنوں کا کام آسان کرنے کی کوشش کرتی۔ فاطمہ سب سے چھوٹی بہن سب سے زیادہ ذہین، وہ اکثر گہرے سوالات کرتی اور جب سارہ عائشہ کسی بات میں پھنس جاتی تو وہ حل نکال۔ ان کے والدین ابو جان اور اماں جان کسان تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا اور تعلیم کی اہمیت پر زور دینا۔ ابو جان اکثر کہا کرتے تھے، علم تمہیں کسی بھی مشکل سے نکال سکتا ہے، مگر اگر دل مضبوط نہ ہو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سارہ ہمیشہ اپنے والد کے الفاظ کو دل سے لگاتی تھی، مگر ایک سوال ہمیشہ اسے پریشان کرتا، ہمیں وہ تعلیم کیسے ملے گی جو ہمیں چاہیے، جبکہ ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں ہے اور ہمارے پاس شہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک دن سارہ نے اپنی بہنوں سے کہا، ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا جو ہماری تقدیر بدل سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں اور محنت کرتے رہیں تو ہم اپنے گاؤں کو فخر محسوس کروا سکتے ہیں۔ عائشہ مسکرا کر بولی، سارہ، تمہارے الفاظ ہمیشہ دل کو سکون دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فاطمہ گہری نظر سے کہنے لگی، اگر ہم سب مل کر محنت کریں اور اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تو کامیابی ضرور آئے۔ سارہ کے الفاظ نے ان کی بہنوں کو متاثر کیا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گی۔ وہ صبح سویرے اپنے والدین کی مدد کرنے کھیتوں میں جاتی اور شام کو محنت سے پڑھائی کرتی تھیں۔ جہاں سارہ اور فاطمہ تعلیم پر بحث کرتی تھیں، عائشہ کا کام پڑھائی کو مزید خوشگوار بنانا۔ وہ اکثر مذاق کرتی تاکہ وہ تھک نہ جائیں اور ان کے حوصلے بلند رہیں۔ دن گزرے اور ان کی محنت کے نتائج ظاہر ہونے لگے۔ ان کے امتحانات کے نتائج بہتر ہوئے اور انہیں اپنے آپ پر زیادہ اعتماد ہونے لگا۔ ایک دن گاؤں کا ایک استاد جو شہر میں تعلیم حاصل کر چکا تھا، ان کے والدین سے ملاقات کرنے آیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں غیر معمولی ذہین، اگر انہیں صحیح مواقع ملیں تو یہ گاؤں کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ابو جان اور اماں جان خوش تھے، لیکن وہ پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس اپنی بیٹیوں کو شہر بھیج کر مزید تعلیم دلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسی دوران گاؤں کے ایک بزرگ مولوی حمید جو مقامی اسکول میں پڑھاتے تھے نے ان کی محنت کو نوٹ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کے لیے وظیفہ دلوا دیں گے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو جان اور اماں جان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شہر بھیجیں گے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی زندگیوں کا نیا باب شروع ہوا۔ شہر میں بہنوں کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، زبان، ثقافت اور لوگوں کا رویہ مختلف تھا، تاہم وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی رہیں اور مل کر نئے ماحول میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ آخرکار ان کی محنت کا پھل مل گیا۔ سارہ کو ایک مشہور تحقیقی ادارے میں کام مل گیا، عائشہ نے ادب میں اپنا نام کمایا اور فاطمہ انجینئرنگ کے شعبے میں داخل ہو گئی۔ نہ صرف انہوں نے اپنے گاؤں کا فخر بڑھایا بلکہ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنے گاؤں کو واپس دیں گی۔ انہوں نے گاؤں میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جہاں بچوں کو نہ صرف تعلیمی علم بلکہ عملی مہارتیں بھی سکھائی جاتی تاکہ اگلی نسل کا مستقبل روشن ہو۔